السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو سمجھیں گے اور انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ ہے سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 52، 53، 54، 22 کی 52، 53 اور 54۔ اور ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر جب اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالا، پس شیطان جو ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب یہاں سے ان مترجم کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جب اللہ نے کوئی بھی رسول یا نبی بھیجا تو اس نے شیطان کی آرزو کر لی، یعنی سارا الزام نبی اور رسول پر ڈال دیا کہ اس نے شیطان کی آرزو کر لی اور شیطان نے وسوسہ بھی ڈال دیا۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ پس شیطان جو ڈالتا اللہ مٹا دیتا ہے، تو پہلے تو ڈال دیا نبی اور رسول پر شیطان نے، جو کچھ ڈالنا تھا اس نے ڈال دیا، وسوسہ ڈال دیا۔ اب اگر اللہ منسوخ کر رہا ہے تو وہ بات بھی تو آنی چاہیے کہ شیطان نے کیا ڈالا تھا اور اللہ نے کیسے منسوخ کیا۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ اپنی آیتوں کو مضبوط کر دیتا ہے، تو یہ کچھ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آئیے دیکھیے یہاں حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کیا آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور ان مترجمین نے کیا سے کیا بنا ڈالا ہے۔ وما ارسلنا، اور جو ہم نے بھیجا، من قبل کا، تم سے پہلے سے، من رسول، کوئی ایک پیغام دینے والا، ولا نبی، اور نہ کوئی ایک خبر دینے والا، الا، سوائے، اذا تمنا، جب اس نے تمنا کی، جب اس نے آرزو کیا، جب اس نے خواہش کیا، القی الشیطان، پیش ہو جائے خاص سرکشی، فی امنیتہ، اس کی آرزوؤں میں، اس کی تمناؤں میں، فینسخ اللہ، بس اللہ نے منسوخ کیا یہ، ما یلقی الشیطان، جو پیش کیا خاص سرکش، ثم، پھر، یحکم اللہ آیاتہ، یہ حکم دیا اللہ نے آیتوں کے ذریعے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم سے حکم دینے والا ہے۔ تو یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل رہی ہے، بہت اچھی طرح اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تم سے پہلے کوئی پیغام دینے والا میں سے اور نہ خبر دینے والے میں سے ایسا بھیجا نہیں، کوئی ایک پیغام دینے والا ہے، کوئی خبر دینے والا جو اللہ کی خبر دینے والا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ نہیں رہا کہ تم سے پہلے سے بھی ہم نے کوئی ایسا بھیجا، کب کہ سوائے جب اس نے تمنا کیا کہ سرکشی پیش ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کا پیغام دینے والا اور اللہ کی خبر دینے والا کبھی یہ چاہے گا نہیں کہ سرکشی میں پیش ہو، لیکن اگر یہ پیش کیا گیا اس پر خاص سرکشی، اس کی آرزوؤں میں، اس کی تمناؤں میں یا اس کی خواہش میں کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے، تو اللہ نے کیا کیا کہ فینسخ اللہ، پس اللہ نے منسوخ کر دیا اسے۔ اور اللہ نے کیسے منسوخ کیا؟ جو یہ خاص سرکشی پیش کیا گیا تو اس نے، اللہ نے اپنی آیتوں کے ذریعے حکم کیا۔ تو اللہ کی آیتیں ہر سرکش والی چیز کو منسوخ کر دیتی ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے آج کوئی پیغام دینے والا ہے یا خبر دینے والا ہے، اس نے اپنی آرزو، اپنی تمنا سے یہ خواہش پیش کر دی، یہ تمنا کر لی کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، یا 30 دن کے روزے رکھے جائیں، یا سال میں ایک بار حج کیا جائے، یا سال میں ایک بار 2.5% زکوٰۃ دے دیا جائے۔ تو یہ جو سرکش والی خواہش ہے یہ انہوں نے پیش کیا، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ جو یہ سرکشی پیش کی گئی اللہ نے اسے منسوخ کیا اور اپنی آیتوں کے ذریعے اللہ نے یہ حکم دیا۔ تو اللہ کی کتاب یہ فیصلہ کرے گی کہ یہ عمل صحیح ہے یا غلط۔ وہ اپنی خواہش، اپنی آرزو ہے، اور اپنی آرزو سے کوئی عمل کرنا، اپنی خواہش کے ذریعے کوئی عمل کرنا، اس کو اللہ سرکش کہتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے احکامات سے سرکشی کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی تفصیل بھی دیتا ہے، کیونکہ اللہ بغیر تفصیل کے کوئی حکم نہیں دیتا، یعنی اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ وہ حکم دے دے اور تفصیل کے لیے کسی انسان کا محتاج بن جائے کہ وہ تفصیل پیش کرے گا تو پھر لوگ عمل کریں گے۔
یہ اللہ پر سراسر الزام ہے. اس کو ہی اللہ نے کہا ہے کہ افترا اللہ الکذب، اللہ پر بھی تم لوگ جھوٹ بہتان باندھتے ہو. تو اس جھوٹ بہتان سے بچیں. جو بھی اس تمنا میں، اس آرزو میں خاص سرکشی پیش کیا، چاہے وہ کوئی پیغام دینے والا ہو یا خبر دینے والا ہو، وہ اس کی اپنی آرزو تھی، اپنی خواہش تھی کہ ایسا ہو، تو اللہ نے اسے منسوخ کر دیا جو بھی یہ سرکشی پیش کی گئی، اور اللہ نے اپنا حکم اپنی آیتوں کے ذریعے دیا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ علم سے حکم دینے والا، تو اللہ کا حکم جو ہے وہ علم پر مبنی ہے، لا علمی پر نہیں ہے. اللہ کا حکم جہالت کی بنیاد پر نہیں. اللہ کا حکم اس لیے نہیں کہ باپ دادا سے کرتے چلے آ رہے ہیں یا ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں. اللہ کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ دنیا والے سارے کرتے اس لیے ہم بھی کریں. اللہ کا جو حکم ہے بڑی علم پر مبنی ہے، اور اس کے ہر حکم میں ایک حکمت پوشیدہ ہے، اس کے ایک مقصد پوشیدہ ہے. اس کے ذریعے فائدہ کیا پہنچنا ہے، لوگوں کو نفع کیسے دیا جائے، انسانیت کی بھلائی کیسے ہو. ایسا کوئی حکم اللہ کا نہیں جو صرف ذاتی طور پر کسی کو فائدہ پہنچا دے یا کسی ایک فرد کو فائدہ پہنچا دے. وہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے. اب آئیے آگے. تاکہ وہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں مرض ہے اور ان کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں ہیں. اب یہ ان کا یہ روایتی ترجمہ ہے کہ شیطان نے جو بھی ڈالا وہ آزمائش بن گئی، اور کس کے؟ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جن کے دل سخت ہیں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں. تو ظالم وہ ضد میں، یعنی جو شیطان کی تباہ کرتے ہیں، اللہ کی تباہ نہیں کرتے. اب دیکھیں یہاں کیا بات ہو رہی ہے، اس کو سمجھیں کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے. لیہ جالا، یہ بنانے کے لیے، ما یلق الشیطان، جو پیش کیا خاص سرکشی نے، فتنتن، ایک آزمائش، ایک فتنہ. فتن کے بنیادی مطلب ہے پرکھ کر الگ کرنا. تو جب کسی چیز کی پرکھ کی جاتی ہے، جانچ پڑتال کی جاتی ہے، تو وہ اصل اور نقل سب واضح ہو جاتا ہے. جیسے سونار جب سونے کو پرکھنے کے لیے اپنا وہ عمل کرتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے یا جعلی ہے، کتنے قیرات کا ہے اور کیا کچھ ہے. اس کی تمام بات جانچ کر سامنے آ جاتی ہے. جب انسان کے عمل کی جانچ ہوتی ہے تو یہ جب غلط عمل وہ کر لیتا ہے تو وہ فتنہ بھی بن جاتا ہے، فساد کا باعث بھی بنتا ہے. اور یہاں پرکھ کر الگ بھی کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا پابند ہے یا اگر اللہ کے احکام کی اتباع کر لیتا ہے، یعنی وہ صرف اللہ کے حکم کی فرما برداری اختیار کر رہا ہے یا اس سے سرکشی اختیار کر کے اس کی فرما برداری اختیار کر رہا ہے. تو یہ جو سرکشی پیش کی گئی ہے یہ ایک آزمائش بن جاتی ہے. کس کے لیے؟ للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جو اپنے پلٹنے میں کمزوری رائے والے ہیں. جو عمل چلا آ رہا ہے، جو انہوں نے بچپن سے دیکھا، باپ دادا کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا، اپنی قوم کو کرتے ہوئے دیکھا یا دنیا کو کرتے ہوئے دیکھا، اسی کے پیچھے اگر وہ چل رہے ہیں تو یہ کوئی عقل کا استعمال انہوں نے نہیں کیا. وہ اسی سرکشی کے پیچھے چلے جا رہے جیسا ہوتا رہا. جو عقل استعمال کر لے گا، جو اللہ کا ماننے والا ہو جائے گا، پھر وہ اس کی تصدیق کرے گا کہ اللہ کی آیتوں میں یہ حکم موجود ہے یا نہیں، اس کے بعد وہ اس پر عمل کرے گا. اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ سرکشی والا عمل جو ہے یہ ایک اس کی پرکھ بن جاتی ہے، اس کی آزمائش بن جاتی ہے، اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو پلٹنے میں بڑے کمزور رائے والے ہیں، جو فیصلے نہیں کر پاتے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے. ان کے پاس حق کا معیار ہی پتہ نہیں کہ کیا ہے. وہ اگر حق کا معیار یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے جو کہہ دیا، ہمارے علماء نے جو کہہ دیا، تو حق تک نہیں پہنچ سکتا. حق تک پہنچنے کے لیے اللہ کی کتاب کو معیار بنانا پڑے گا. اس کے بعد پھر اللہ کرے والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہے ان کا پلٹنا. آپ عام طور پر دیکھ لیں کہ لوگ پلٹنے میں بڑے سخت ہیں. اگر کوئی حنفی ہے تو وہ بچپن سے، کیونکہ حنفی ہے، اس کے باپ دادا حنفی تھے اس لیے حنفی چلا آ رہا ہے. کوئی اگر شیعہ ہے تو شیعہ ہی چلا آ رہا ہے، کوئی سنی ہے تو سنی چلا رہا ہے. جو جس فرقے میں پیدا ہو گیا وہ اسی تک محدود رہتا ہے. پلٹنے میں بڑے سخت ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک یہ جو ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے. لفی شقاق بعید، ضرور وہ دور کے پھٹ جانے میں ہے. تو ایسے لوگ جو یہ سرکشوں نے پیش کیا ان لوگوں کے لیے آزمائش بننے کے لیے ہیں جو پلٹنے میں کمزور رائے والے ہیں اور ان کا پلٹنا بڑا سخت ہے. اور بے شک یہ ظلم کرنے والے ضرور بڑی دور تک پھٹے ہوئے ہیں، بڑی دور تک مخالفت میں ہیں. اب آئیے اگلی آیت. اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے،
تو اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے جھک جائیں ان کے دل، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے۔ اب اس ترجمے سے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ہے وہ یہ جان لیں کہ رب کی طرف سے حق ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور جھک جائیں ان کے دل، اور اللہ جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ اس کو بھی دیکھیے کہ اصل میں حقیقت میں بات کیا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ، اور یہ جاننے کے لیے ان لوگوں کو اوتوا العلم جنہیں علم دیا گیا ہے، خاص علم۔ علم کیا ہے؟ اللہ اپنی کتاب کو علم کہتا ہے۔ انہ الحق من ربک، یہ کہ یہ خاص سچائی ہے تمہارے رب سے۔ فیؤمن بہ، پس وہ مان لے اس کتاب کے ذریعے۔ فتخبت لہ قلوبہم، اب انہوں نے جھک جائے کیا تخبت کا۔ تخبت کہا جاتا ہے خاموشی سے فرما برداری اختیار کرنا، عاجزی کے ساتھ فرما بردار ہو جانا۔ تو پس وہ عاجزی کے ساتھ فرما بردار ہو جاتے ہیں یا خاموشی سے فرما برداری اختیار کرتے ہیں اس کے لیے اپنے پلٹنے میں۔ اس کے بعد ہے وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، ضرور ہدایت دیتا ہے ماننے والے لوگوں کو۔ الف مد آگے لگے یعنی یہ ماننے والے لوگوں کو، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف، ڈٹ جانے والے راستے کی طرف۔ تو اس آیت میں جو اللہ نے واضح طور پر ہدایت دی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جن لوگوں کو العلم دیا گیا ہے، یعنی جن لوگوں کو خاص علم دیا گیا ہے، جن لوگوں کو اللہ کی کتاب کا علم دیا گیا ہے، ان کے یہ جاننے کے لیے کہ تمہارے رب سے جو ہے وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، بس وہ اس کتاب کے ذریعے مان لیں۔ ان کے پلٹنے میں خاموشی سے فرما برداری ہوتی ہے، یعنی وہ بالکل خاموشی کے ساتھ، جیسے ان کو نظر آتا ہے کہ یہ حکم اللہ کا نہیں ہے، ہم اپنے طور پر کر رہے ہیں، وہ خاموشی سے پلٹ جاتے ہیں۔ تو جب ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ اس کتاب کے ذریعے مانتے ہیں اور وہ اپنے پلٹنے میں خاموشی سے فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کہہ رہے کہ اور بے شک اللہ یہ ماننے والے لوگوں کو، یعنی جو کتاب کو مان لیتے ہیں، الکتاب کو مان لیتے ہیں، اللہ کی کتاب قرآن کو مان لیتے ہیں، تو یہ قرآن ماننے والے لوگوں کو سیدھے یا ڈٹ جانے والے راستے کی طرف ضرور ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کی ہدایت اس کی کتاب میں موجود ہے، جو سمجھے گا وہ ہدایت لے لے گا، جو نہیں سمجھے گا وہ ہدایت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل، میں نے ایک ایک لفظ کر کے بھی سمجھا دیا اور جملے بھی سمجھا دیا۔ تو یاد رکھیں کہ کسی رسول یا کسی نبی کو ایسا نہیں ہوا کہ سرکشوں نے بہکا دیا، انہوں نے جو پیش کر دیا انہوں نے وہی پیش کر دیا۔ ایسا انہوں نے اگر کوئی خواہش کی بھی تو اللہ اپنی آیتوں کے ذریعے اسے منسوخ کر دیا، اور اللہ کا حکم اس کی آیتوں کے ذریعے۔ ان آیتوں سے تصدیق کرنی پڑے گی کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ علم پر ہے۔ اور جو بھی ایسے سرکشی میں پیش ہوتا ہے وہ خود ان کے لیے آزمائش ہو جاتی ہے۔ جو کمزور رائے والے ہوتے ہیں، جو کوئی قوت فیصلہ نہیں رکھتے ہیں اور اپنے پلٹنے بھی سخت ہوتے ہیں کہ بس جیسا چلا رہا ہے ویسے ہی چلتے ہیں، پلٹ نہیں پاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ ظالم کہتا ہے، اور یہ بڑے دور کی گمراہی میں، بڑے دور پھٹنے میں بالکل الگ ہیں، یعنی حق سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جنہیں اللہ نے العلم دیا ہے، یعنی کتاب دیا ہے، ان کے یہ جاننے کے لیے کہ رب کے پاس سے جو آیا یہی حق ہے، یہی سچائی ہے، تو پس وہ اس کتاب کے ذریعے اسے مان لیتے ہیں اور وہ خاموشی سے اپنے پلٹنے میں فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ جو ضرور یہ ماننے والے لوگوں کو استقامت والے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، وہ اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت پر ضرور آتے ہیں، انہیں کوئی روک نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہر عمل کی تصدیق اس کی آیتوں سے کرتے ہیں، اس کی کتاب سے کرتے ہیں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا کوئی سمجھے کہ اس کے سوال کا اسے جواب نہیں ملا ہے تو آیت کے حوالے کے ذریعے دوبارہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔